الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد۔ والرابع چوتھی تقسیم مجتہد کے نظم کی مراد پر وقوف کے طرق کی معرفت میں۔ التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم وهو إن كان في الظاهر من صفات المجتهد لكنه يعول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ، ولذا قيل إن هذا التقسيم للمعنى دون اللفظ۔ التقسیم الرابع، شارح اپنی اس عبارت سے تین باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر ایک، متن کی عبارت میں رابع صفت ہے، موصوف اس کا مقدر ہے، وہ تقسیم ہے، یعنی چوتھی تقسیم۔ کس کی چوتھی تقسیم؟ کتاب کی چوتھی تقسیم، یعنی نظم و معنی کی چوتھی تقسیم۔ وجوہ الوقوف کی تفسیر طرق سے کر رہے ہیں، وجوہ کی تفسیر طرق سے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وجوہ طرق کے معنی میں ہے۔ طرق یہ انواع و اقسام ہیں۔ وقوف المجتہد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فی وجوہ الوقوف، الوقوف میں جو الف لام ہے وہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، اور مضاف الیہ مجتہد ہے۔ مجتہد ہے یعنی مجتہد کے واقف ہونے کے طرق کی معرفت میں۔ علی مراد النظم، اس سے بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ المراد پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ تو پوری بات ہو گئی۔ چوتھی تقسیم نظم کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طرق کی معرفت میں ہے۔ وہو ان کان فی الظاہر من صفات المجتہد، اور وہ یعنی طرق اگرچہ بظاہر مجتہد کے صفات میں سے ہے۔ یہ عبارت وہو ان کان من صفات المجتہد، متن کی جو یہ عبارت ہے، در حقیقت اس عبارت سے متن کی یہ عبارت ایک سوال مقدر کا، متن کی یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ یہ تو نظم اور معنی کے اقسام کا بیان ہے۔ جب ایسا ہے کہ یہ نظم اور معنی کے اقسام کا بیان ہے، تو ایسی صورت میں اس تقسیم میں ان صفات کا لحاظ ہونا چاہیے، اس تقسیم میں وہ صفات ملحوظ ہونی چاہیے جو صفات لفظ اور معنی کی طرف پلٹتی ہیں۔ حالانکہ یہ تقسیم جو مصنف نے کی ہے اس طرز پر نہیں ہے، کیونکہ وقوف اس تقسیم میں وقوف مجتہد کا وقوف یہ مجتہد کی صفت ہے، تو مجتہد واقف ہوتا ہے لفظ اور
معنی تو واقف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا شارح نے جواب دیا کس سے؟ یعول سے اس سوال کا شارح نے جواب دیا۔ جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ وقوف اگرچہ بظاہر مجتہد کے صفات میں سے ہے۔ جواب کا حاصل، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وقوف یہ مجتہد کے صفات میں سے ہے، مگر یہ معنی کی طرف راجع ہے۔ تو معنی کا لحاظ ہوا۔ اب رہی بات یہ کہ یہ وقوف معنی کی طرف راجع ہے۔ یہ وقوف کس کی طرف راجع ہے؟ معنی کی طرف راجع ہے۔ ہاں، اس وقوف کا معنی کی طرف راجع ہونا یہ اس وقت ہوگا جب کہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے مراد ہو کیا مراد ہو؟ ما ثبت بہا، یعنی وہ معنی جو ان سے عبارت النص سے ثابت، وہ معنی جو اشارت النص سے ثابت، وہ معنی جو دلالت النص سے ثابت، وہ معنی جو اقتضاء النص سے ثابت۔ تو اس وقت جب کہ عبارہ وغیرہ سے المعنی الثابت بالاشارہ علی ھذا القیاس یہ ہو تو، اور پھر معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف راجع ہے، اور یہ بات بھی اس وقت لفظ کی طرف راجع ہونا اس وقت جب کہ عبارہ وغیرہ سے، عبارت النص وغیرہ سے مراد الدال بعبارت النص، الدال باشارت النص، الدال بدلالت النص، الدال باقتضاء النص ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثابت، نص سے ثابت ہونے والی چیز وہ معنی ہے، وہ مفہوم ہے۔ تو کہتے ہیں عبارت النص سے جو ثابت ہے وہ معنی ہے، اشارت النص سے جو ثابت ہے وہ معنی ہے، دلالت النص سے جو ثابت ہے وہ معنی ہے، اقتضاء النص سے جو ثابت ہے وہ معنی ہے، وہ مفہوم ہے۔ والدال بہا علیہ، اور اس پر دال وہ لفظ ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کا لفظ کی صفت ہونا معنی کے واسطے سے، تو مستدل معنی کی طرف اولاً اور بذات نظر کرتا ہے، نظم کی طرف نظر نہ کرے، نظم اور لفظ کی طرف نظر نہ کرے، اس لیے کہ حکم معنی سے ثابت ہوتا ہے، لفظ سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قتل مشرکین کی اباحت یہ ثابت ہے اس معنی سے جو اللہ تعالیٰ کے قول فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے ثابت ہے، مگر یہ کہ معنی یہ لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، اس اعتبار سے یہ لفظ کی صفت ہے۔ تو یہ ہے سوال کا جواب، جس کے لیے عبارت انہوں نے استعمال کی سوال اور جواب کے لیے کہ وَهُوَ إِنْ كَانَ، وقوف اگرچہ بظاہر مجتہد کے صفات میں سے ہے، لیکن یہ حال معنی کی طرف راجع ہے اور اس کے واسطے سے حال لفظ کی طرف راجع ہے۔ وَلِذَا، بات ختم ہو چکی، جواب ہو گیا۔ وَلِذَا قِیل، چونکہ یہ تقسیم لفظ کی طرف راجع ہے معنی کے واسطے سے، اس تقسیم کے لفظ کی طرف معنی کے واسطے سے راجع ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ چوتھی تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں ہے، حالانکہ شارح کہہ چکے ہیں کہ درست
تر بات یہ ہے کہ ہر ایک تقسیم میں نظم اور معنی دونوں کی رعایت ہے۔ وہی اربعۃ ایضا، اور وجوہ وقوف بھی چار ہیں، وجوہ وقوف بھی چار ہیں۔ اس تقسیم کے اقسام بھی، اس چوتھی تقسیم کے اقسام بھی چار ہیں۔ جس طریقے سے پہلی تینوں تقسیمات میں سے ہر ایک تقسیم کے اقسام چار چار ہیں، ویسے ہی اس تقسیم کے اقسام بھی چار ہیں۔ وہی اربعۃ ایضا، اور وجوہ وقوف بھی چار ہیں، یعنی اس تقسیم کے اقسام بھی چار ہیں، اور وہ چار کون ہیں؟ استدلال بعبارۃ النص، استدلال باشارۃ النص، استدلال بدلالۃ النص، استدلال باقتضاء النص۔ یہاں جو شبہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کے دو درس میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں۔ شبہ استدلال بعبارۃ النص، کسی کتاب میں استدلال بعبارۃ النص دیکھتے ہیں، کسی کتاب میں صرف عبارۃ النص، اشارۃ النص وغیرہ دیکھتے ہیں، کسی کتاب میں الدال بعبارۃ النص دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں اور اس خلجان کو دور کر چکا ہوں کہ اس کی تعبیر کبھی استدلال سے بھی کرتے ہیں، کبھی دال سے بھی کرتے ہیں، کبھی المعنی الثابت بعبارۃ النص، الحکم الثابت بعبارۃ النص سے بھی کرتے ہیں۔ تو اس تقسیم کے اقسام بھی چار ہیں، یہ تقسیم بھی چار قسموں میں منحصر ہے۔ اس کی دلیل شارح بیان کرتے ہیں، میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ لأن المستدل ان استدل بالنظم، اس تقسیم کی اقسام چار قسموں میں منحصر ہے، اس لیے کہ استدلال کرنے والا شخص مستدل، اس لیے کہ استدلال کرنے والا شخص یا تو نظم سے استدلال کر رہا ہوگا یا معنی سے استدلال کر رہا ہوگا۔ اس تقسیم کے اقسام بھی چار ہیں، یہ تقسیم چار قسموں میں منحصر ہے، اس لیے کہ مستدل یا تو نظم سے استدلال کر رہا ہوگا یا معنی سے استدلال کر رہا ہے۔ اگر نظم سے استدلال کر رہا ہے اور وہ نظم ایک حکم پر نظم سے استدلال کر رہا ہے، ایک معنی پر نظم سے استدلال کر رہا اور نظم اسی کے لیے لایا گیا ہے، تو یہ استدلال بعبارۃ النص ہے۔ مثلا مستدل کا استدلال اس حکم پر کہ بیع و ربا میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے قول حل اللہ البیع وحرم الربا سے، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، تو یہ استدلال نظم سے ہے اور یہ نظم اسی کے لیے لایا گیا، تو یہ استدلال بعبارۃ النص ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مستدل یا تو نظم سے استدلال کر رہا ہوگا یا معنی سے۔ اگر نظم سے استدلال کر رہا ہے اور نظم اسی حکم کے لیے، اسی معنی کے لیے لایا گیا ہے، تو استدلال بعبارۃ النص ہے۔ اور اگر نظم سے استدلال کر رہا ہے مگر نظم اس معنی کے لیے لایا نہیں گیا ہے، نظم کی اس معنی پر دلالت ہو رہی ہے مگر نظم اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا، وہ معنی، وہ حکم نظم سے مقصود نہیں ہے، ہاں مدلول التزامی ضرور ہے، تو یہ استدلال باشارۃ النص ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں فقراء کے لفظ سے استدلال اس بات پر کہ کافر مومنین کے اموال پر غالب آ جائیں، کفار مومنین کے اموال پر غالب آ جائیں تو مومنین کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حکم ہے جو اشارۃ النص سے ثابت ہے، کیونکہ مستدل یہاں نظم فقراء کے لفظ سے استدلال کر رہا ہے۔ تفصیل پچھلے سبق میں پلٹ کے دیکھیے تو نظم سے استدلال کر رہا ہے ایک معنی پر، اور یہ معنی نظم کا مدلول ہے مگر یہ معنی نظم کا نہ مقصود اصلی ہے نہ مقصود ضمنی ہے، اس لیے یہ استدلال باشارۃ النص ہے۔ تو دلیل حصر میں
بیان کی جا رہی ہے کہ مستدل یا تو نظم سے استدلال کر رہا ہوگا یا معنی سے۔ اگر نظم سے استدلال کر رہا ہے، اگر نظم سے استدلال کر رہا ہے اور نظم اس معنی کے لیے لایا گیا تو استدلال بے عبارت النص ہے، اور نظم اس معنی کے لیے نہیں لایا گیا تو استدلال بے اشارت النص ہے۔ لأن المستدل ان استدل بالنظم، اس لیے کہ مستدل اگر نظم سے استدلال کرے کسی معنی پر، مستدل کسی معنی پر نظم سے استدلال کر رہا ہے، فإن كان مسوق، نظم سے استدلال کر رہا ہے ایک معنی پر، مستدل نظم سے استدلال کر رہا ہے ایک حکم پر، اور نظم اس معنی اور حکم کے لیے لایا گیا ہے تو یہ استدلال بے عبارت النص ہے، ورنہ یہ استدلال بے اشارت النص ہے، ورنہ اشارت النص ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَدِلْ بِالنَّظْمِ، اور اگر مستدل نظم سے استدلال نہیں کر رہا ہے بلکہ معنی سے استدلال کر رہا ہے، معنی سے استدلال کر رہا ہے، فَإِن كَانَ مَفْهُومٌ مِّنْهُ بِحَسْبِ اللُّغَةِ، تو نظم سے استدلال کر رہا ہوگا یا معنی سے استدلال کر رہا ہے، معنی سے استدلال کر رہا، اور حال یہ کہ وہ معنی محض زباندانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، قیاس و اجتہاد کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو استدلال بے دلالت النص ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو والدین کو، تو کلمہ اف کے تافیف کی حرمت یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے، اس کے بارے میں بھی میں بات نہیں کروں گا۔ ہاں، تو عبارت النص سے ثابت ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں۔ تافیف کی حرمت، تافیف کی حرمت یہ اس لفظ کا معنی موضوع لہو مطابقی ہے، معنی موضوع لہو مطابقی ہے کہ یہ لفظ مطلقاً اس بات کے اوپر دال ہے، تافیف کی حرمت پر، تو معنی موضوع لہو مطابقی جس پر لفظ مطلقاً دلالت کرے وہ تو عبارت النص ہے، تو تافیف کی حرمت یہ عبارت النص ہے، اور اس کا مدلول مطابقی تافیف کی حرمت ہے، مگر اس کا مدلول التزامی ایذا کی تحریم، ایذا کی حرمت، یعنی والدین کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا حرام ہے، یہ مدلول التزامی ہے۔ مگر یہ مدلول التزامی ایسا ہے کہ اس مدلول التزامی کے سمجھنے کے لیے قیاس و اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، ہر وہ شخص جو زبان جانتا ہے، زبان دانی ہی سے اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس معنی سے ایک دوسرے معنی ضرب کی حرمت پر استدلال، یہ استدلال بدلالت النص ہے۔ تو مستدل نظم سے استدلال کر رہا ہے تو وہ استدلال یا تو استدلال بے عبارت النص ہے یا استدلال بے اشارت النص ہے، اور معنی سے استدلال کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ معنی محض زبان دانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس معنی کے مفہوم ہونے میں قیاس و اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، قیاس و اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ استدلال بے دلالت النص ہے، ورنہ معنی سے استدلال کر رہا ہے، اور معنی سے استدلال کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ نظم کی صحت اس پر موقوف ہے، تو یہ استدلال بے اقتضاء النص ہے، یعنی نظم کی صحت ہی اس کا تقاضا کر رہی ہے، اس معنی کا، اس زیادتی کا تقاضا کر رہی ہے، تو اقتضاء النص ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو استدلالات فاسدہ سے ہے، وجوہ فاسدہ سے ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ کہتے ہیں اگر نظم سے استدلال نہیں کر رہا ہے مستدل بلکہ معنی سے استدلال کر رہا ہے، اور وہ معنی نظم سے محض زباندانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو یہ دلالت النص ہے، ورنہ اگر اس پر نظم کی صحت موقوف ہو شرعاً یا عقلاً تو وہ اقتضاء النص ہے، اور اگر اس پر نظم کی صحت موقوف نہیں ہے تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے، وجوہ فاسدہ میں سے ہے، جو عنقریب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
بات ختم ہو چکی۔ کتاب کی 4 تقسیمات تھی، چاروں تقسیمات کی تفصیل گزر گئی، اور 4 تقسیمات کے ذیل میں براہ راست 16 قسمیں اور 16 قسمیں، اور مقابلہ کے طور پر دیکھا جائے تو 4 تقسیمات کے ذیل میں صاف طور پہ کہی جائے 20 قسمیں گزریں۔ یہ چاروں تقسیمات کتاب کی ہے۔ کہتے ہیں بعد معرفت حاذہ الاقسام، ان 20 قسموں کے جان لینے کے بعد، یہ 20 قسموں کے جان لینے کے بعد جو 20 قسمیں 4 تقسیمات سے حاصل ہوئیں، ان کی معرفت کے بعد، بعد معرفت حاذہ الاقسام قسم خامس، ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم بھی ہے۔ قسم یہاں پر تقسیم کے معنی میں ہے، تقسیم کے معنی میں ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں تقسیم ہے جو 20 قسموں کو شامل ہو۔ کوئی ایسی یہاں پر ایک قسم تو ہے نہیں جو 20 قسموں کو شامل ہو، تو یہاں پر قسم تقسیم کے معنی میں ہے۔ ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد ایک 5ویں تقسیم بھی ہے جو کل کو شامل ہے، یعنی 20 قسموں کو شامل ہے۔ شارح کہتے ہیں بعد معرفت حاذہ الاقسام ال20، ان 20 قسموں کی معرفت کے بعد جو 20 قسمیں گزشتہ 4 تقسیمات سے حاصل ہیں، تقسیم خامس، ایک 5ویں تقسیم بھی ہے۔ تقسیم سے اشارہ کر رہے ہیں، کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف کی مراد قسم سے تقسیم ہے۔ بھلا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں کوئی ایسی قسم تو ہے نہیں جو تمام 20 قسموں کو شامل ہو، بلکہ یہاں ایک 5ویں تقسیم ہے جو ذکر کردہ 20 قسموں کو شامل ہے۔ بہرحال تقسیم سے شارح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ متن کی عبارت میں جو قسم خامس ہے، قسم سے مراد تقسیم ہے۔ تو ان 20 قسموں کے جان لیے جانے کے بعد جو 20 قسمیں 4 تقسیمات سے حاصل ہیں، ایک 5ویں تقسیم بھی ہے جو تمام 20 قسموں کو شامل ہے، وہو اربعۃ اعضاء، اس 5ویں تقسیم کے اقسام بھی 4 ہیں۔ اس 5ویں تقسیم کے اقسام بھی 4 ہیں۔ کیا 4 قسمیں ہیں؟ 20 قسموں کے مواضع کی معرفت، یہ پہلی قسم ہوئی، اور 20 قسموں کے معنی کی معرفت، یہ دوسری قسم ہوئی، کس کی؟ 5ویں تقسیم کی۔ اور ان 20 قسموں کے ترتیب کی معرفت، یہ تیسری قسم ہوئی 5ویں تقسیم کی۔ اور 20 قسموں کے احکام کی معرفت، یہ چوتھی قسم ہے 5ویں تقسیم کی۔ کہتے ہیں اے ھذا التقسیم اربعۃ اقسام اعضاء، یہ تقسیم کی اقسام بھی 4 ہیں۔ ما سبق پر قیاس کرتے ہوئے سمجھیے گا اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ اس تقسیم کے اقسام بھی 4 ہیں۔ نمبر 1، ان قسموں کے مواضع کی معرفت۔ ان قسموں کے 20 قسموں کے مواضع کی معرفت، مواضع سے مراد ہے ان 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق کی معرفت۔ ماخذ اشتقاق کی معرفت، ماخذ اشتقاق ایک مثال سے صرف آپ کو سمجھا دوں، جیسے ناصر، اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ تو نصر، نون صاد را، یہ ماخذ اشتقاق ہے۔ تو کہتے ہیں ان 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق کی، ان قسموں کے ماخذ اشتقاق کی معرفت، معرفت و مواضعها، اے مآخذ و اشتقاق ھذہ الاقسام، یعنی ان 20 قسموں کے مآخذ اشتقاق کی معرفت۔ یہ تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مواضع سے مراد مآخذ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ خاص مثال کے طور پہ خصوص سے مشتق ہے، تو خاص کا ماخذ اشتقاق خصوص ہے، اور لغت میں اس کا معنی
انفراد ہے جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ عام کا ماخذ اشتقاق عموم ہے جس کا لغوی معنی شمول ہے۔ اسی پر باقی 18 قسموں کے ماخذ اشتقاق کا آپ قیاس کر لیجئے۔ مثلاً مشترک، یہ مشتق ہے اشتراک سے، اور اس کا لغوی معنی ہے مشتبہ ہونا۔ تو ان 20 قسموں کے ماخذ اشتقاق کی معرفت و معانیہا، اور ان 20 قسموں کے معنی کی معرفت۔ معنی سے کیا مراد ہے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے اصطلاحی مفہومات کی معرفت۔ وہ مثال کے طور پہ ان 20 قسموں میں سے ایک قسم خاص ہے۔ خاص اصولیین کی اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے، اس بات کی معرفت، اور وہ یہ کہ خاص ایک ایسا لفظ ہے جو معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر وضع کیا گیا ہے، اس پر گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اور عام ایک ایسا لفظ ہے جو مسمیات یعنی افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ وترتیبھا، اور ان 20 قسموں کی ترتیب کی معرفت میں، ترتیب کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی معرفت میں کہ ان قسموں کو تعارض، ان قسموں میں سے تعارض کے وقت کسے مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ظاہر اور نص میں ان 20 قسموں میں سے ایک قسم ظاہر ہے، ایک قسم نص ہے۔ اگر ظاہر و نص میں تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے؟ تو جیسا کہ ما سبق میں آپ جان چکے کہ نص میں ظہور زیادہ ہوتا، کیونکہ وہ مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے، ظہور زیادہ ہوتا ہے ظاہر کے بنسبت۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا تعارض ہو تو نص کو ترجیح ہوگی۔ تو اس بات کی معرفت میں کہ ان 20 قسموں میں سے بعض کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو تعارض کے وقت کسے ترجیح دی جائے گی، اور ان کی ترتیب کی معرفت میں، یعنی اس بات کی معرفت میں کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر تعارض ہو جائے نص اور ظاہر میں تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا۔ اور ان اقسام کے احکام کی معرفت میں، یہ جو 20 قسمیں ہیں ان کے احکام کی معرفت میں کہ ان میں سے کون سی قسم قطعی ہے، کون سی قسم ظنی ہے، کون سی قسم واجب التوقف ہے، اس بات کی معرفت میں تو واضح رہے آپ کو جاننا چاہیے کہ مثال کے طور پہ خاص قطعی الدلالہ ہے، عام مخصوص ظنی الدلالہ ہے، اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ توقف واجب ہے۔ فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ، تو جب ان قسموں کو 20 میں یہ جو 4 قسمیں ہوئی، مواضع کی معرفت، معانی کی معرفت، ترتیب کی معرفت، اقسام کی معرفت، یہ 4 قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں کو 20 میں جب ضرب دیا جائے گا، ان 4 قسموں کو 20 میں ضرب دیا جائے گا تو قسمیں 80 ہو جائیں گے۔ 20 کو 4 میں ضرب دیں گے تو کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 80 ہو جائیں گے۔ ایسا کہنا کہ یہ 5ویں تقسیم کے اقسام تو 4 ہیں، مگر ان 4 کو 20 میں ضرب دے دیں گے تو قسمیں 80 ہو جائیں گے، ان کا ایسا کہنا کہ اقسام 80 ہو جائیں گے واضح رہے یہ مجاز کے طور پر ہے۔ اصل یہ ہے کہ اقسام تو 20 ہی ہے، ہاں ہر قسم کی معرفت 4 معرفتوں کی طرف منقسم ہے، 4 معرفتوں کی طرف منقسم ہے، تو معرفت 80 ہوں گی، قسم 80 نہیں ہوں گی۔ تو کہتے ہیں وہ تقسیمات 5، اور تقسیمات کتنی ہو گئی؟
5 ہو گئی۔ مگر وہذا تقسیم الخامس لیس فی الواقع تقسیما للقرآن، ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ شروع میں تو کہہ دیا گیا کہ تقسیم 4 ہے، یہاں ایک 5ویں تقسیم بھی دکھ رہی ہے، تو کہیے پھر تو وضاحت کیجئے، صراحت کیجئے کہ کتاب کی 5 تقسیمات ہیں، مگر مصنف نے صراحت کی اور شارح نے بھی اقرار کیا کہ تقسیمات 4 ہیں، تو یہ ہم 5ویں تقسیم دیکھ رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہ 5ویں تقسیم فی الواقع قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ قرآن کی تقسیم تو وہ 4 تقسیمات ہی ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی، تو کہتے ہیں یہ 5ویں تقسیم فی الواقع قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ اقسام قرآن کے اسماء، اقسام قرآن خاص، عام، مشترک وغیرہ ان کے جو نام ہیں، مثلا ان میں سے کسی کا نام خاص ہے، کسی کا نام عام ہے، کسی کا نام مشترک ہے، الی آخرہ۔ تو کہتے ہیں یہ فی الواقع قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے۔ محشی کہتے ہیں یہاں پر بھی مسامحت ہے، کیونکہ یہ تقسیم اقسام قرآن میں سے ہر ایک قسم کی معرفت کے لیے ہے۔ تو خاص کی معرفت، مثال کے طور پہ خاص کے ماخذ اشتقاق کی معرفت، اس کے معنی اصطلاحی کی معرفت اور اس کے قوت کے مقدار کی معرفت تعارض کے وقت، اور اس کے حکم کی معرفت وعلی ھذا القیاس۔ بہرحال تو کہتے ہیں یہ اقسام قرآن کے اسماء کی تقسیم ہے، موقوف علیہ ہے اقسام قرآن کی تحقیق کے لیے، لہٰذا لم یذکرہ الجمہور، چونکہ یہ کتاب کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ کتاب کے اقسام، کتاب کی تقسیمات سے حاصل ہونے والے اقسام کے اسماء کی تقسیم ہے، اسی وجہ سے جمہور نے اس 5ویں تقسیم کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ اختراع فخر الاسلام، یہ 5ویں تقسیم یہ ایجاد ہے فخر الاسلام کی ایجاد ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ 5ویں تقسیم کی ہے، وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّف، مصنف نے ان کی پیروی کرتے ہوئے اس 5ویں تقسیم کو یہاں رکھے ہیں۔ وَلَكِنَّ فخر الاسلام، لیکن امام فخر الاسلام نے جب اس 5ویں تقسیم کو کتاب کے شروع میں ذکر کیا، کتاب کے شروع میں اس 5ویں تقسیم کو ذکر کیا، تو آخر تک اپنی روش پر چلتے رہے ہیں کہ مواضع، معانی، ترتیب، احکام میں سے ہر ایک قسم میں ذکر کیے ہیں انہوں، مگر مصنف معانی اور احکام کو صرف ذکر کیے ہیں، مواضع کو تو بالکل ذکر نہیں کیے ہیں، اور ترتیب کو کہیں ذکر کیے ہیں۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔